بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کچھ دن ویڈیو لوڈ نہیں ہوئی تو اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ کچھ میری صحت کی خرابی تھی اور کچھ دوسری وجوہات ہیں جس کا ذکر یہاں کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں مکمل صحت یاب ہوں۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے میرے لحاظ سے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے پارٹی کی نائب صدر کو پارٹی کا سینئر نائب صدر بنا دیا ہے اور ان کو چیف آرگنائزر کے بھی اختیارات دے دیے گئے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئی کان کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، بڑی خبر اس لحاظ سے ہے کہ مریم نواز پچھلے 4 ماہ سے لندن میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ اور پاکستان کے سیاسی معاملات سے بالکل الگ تھلگ ہیں۔ مسلم لیگی حلقوں میں کافی عرصہ سے یہ اس تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ان کی جماعت میں اندر جو پاپولر لیڈر ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں۔ مریم نواز نے میاں نواز شریف کی عدم موجودگی میں اپنی لیڈرشپ کو ثابت کیا تھا، تو پارٹی میں انہیں نائب صدر بنا دیا گیا۔ اب پارٹی کی نائب صدر سے ان کو سینئر نائب صدر جو بنایا گیا ہے، تو یہ مجھے لگتا ہے ایسے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب پارٹی کی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس ہوگا اس میں مریم نواز کو پارٹی کا صدر منتخب کر لیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے جو موجود ہیں پارٹی کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی، ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی سینئر نائب صدر رہیں گے، اگرچہ آئین میں اس وقت گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آئین میں ترمیم بھی کر دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز دونوں، اگر صدر کا انتخاب میں مریم نواز کو نہ لایا گیا تو دونوں سینئر نائب صدر کے طور پر کام، لیکن ایسا لگتا ہے مجھے کہ اب پارٹی کی قیادت پر گرفت جو ہے وہ مریم نواز کی زیادہ ہو جائے گی۔ مریم نواز کو مسلم لیگی حلقوں میں بھی اور عام سیاسی لوگوں میں بھی بڑی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میاں نواز شریف مریم نواز کو سیاست میں لانے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی خاتون کو جب سیاست میں آئیں گی تو کیچڑ اچھالنے والے بڑے لوگ ہیں۔ وہ بڑے چونکہ مشرقی ذہن کے مالک تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی سیاست میں آئے، لیکن حالات نے مجبور کر دیا کہ انہیں سیاست میں آنا پڑا۔ مجھے یاد ہے کہ چودھری نثار علی خان کہا کرتے تھے کہ میاں نواز شریف اپنی بیٹی کو کسی صورت میں بھی سیاست میں نہیں لانا چاہتے تھے۔ بیگم کلثوم نواز کی بھی خواہش تھی کہ وہ سیاست میں حصہ لے۔ جب ان کے بارے میں کالم لکھے گئے کہ ان کو سیاست کی سدھ بدھ ہے اور یہ سیاست میں کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں، انہیں سیاست میں حصہ لینا چاہیے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پھر میاں صاحب نے ان کو کہا کہ یہ اس میٹنگ میں ضرور بیٹھیں لیکن آپ سے پچھلے نشست میں بیٹھیں اور وہ نوٹس لیا کریں اور پھر اس کے بعد ان کا تجزیہ کیا کریں۔ پھر نواز شریف کے لیے تو مشکلات کا ایک دور آیا۔ اس مشکلات کے دور میں مریم نواز نے نواز شریف کی کمی کو پورا کر دیا، کمی نہیں ہونے دی۔ لوگوں میں جہاں جاتی ہیں لوگ ان کو رسپانس دیتے ہیں۔ میں تو اس بات کا خلاف تھا کہ جب ان کو پاسپورٹ ملا تو وہ لندن میں چلے گئی اپنے والد محترم کے پاس، میاں نواز شریف کے پاس۔ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ اب تک اسی طرح سیلاب زدگان کے لوگوں میں گھر گھر پھرتی اور آپ دیکھتے کہ ان کا امیج کتنا اوپر بڑھتا اور پھر پارٹی کا بھی امیج کتنا بڑھتا۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنے اس بات کو ترجیح دی کہ وہ لندن چلی گئی،
میں اب بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ فی الفور وہ واپس آئے پاکستان آ کر پارٹی کو ری آرگنائز کریں نیچے سے لے کر اوپر تک. جو لوگ کوئی کام نہیں کرتے ماس وائز کے علاوہ کہ وہ اپنے ساتھ کوئی عہدہ لینا چاہتے ہیں ان کو فارغ کیا جائے. پارٹی میں یہ دیکھا جائے کہ 3 کروڑ سے زائد لوگ ہر انتخاب میں ووٹر لسٹ میں شامل ہو رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے، جبکہ ان کی سب سے بڑی مخالف جو جماعت ہے وہ انہی ووٹرز پہ اپنا سارا انحصار کرے گی. تو آئیں، مریم نواز کو چاہیے کہ ساری جگہوں پر جہاں جہاں لوگ سال سے عہدوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے یا کارکردگی کو پیش نظر رکھیں، نوجوان خون کو آگے لائیں اور نوجوان خون پر انویسٹمنٹ کریں. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، مسلم لیگ نون، خواتین ونگ، یوتھ ونگ، یہ سارے ونگز جو ہیں یہ بوڑھوں ان کے ہاتھ میں نہ وہ کام کرتے ہیں نہ وہ کام کرنے دیتے ہیں کسی کو. کسی نئے نوجوان کو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں شامل ہی نہیں ہونے دیتے. جو آدمی ایک بار یوتھ ونگ میں چلا گیا تو وہ بوڑھا ہو گیا، لیکن آج بھی وہ اپنے آپ کو یوتھ ونگ کا عہدیدار کہلاتا ہے. اسی طرح جو خواتین ہیں، وہ جو آنٹیاں بن گئی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، وہ خواتین ونگ پہ قائم دائم ہیں، برسردار ہیں، ان پہ وہاں سے وہ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان سب چیزوں پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے مریم نواز کو ایک پارٹی کے اندر ایک اگلا عہدہ دیا ہے، ان کو سینیئرٹی دی ہے. لیکن اس سینیئرٹی کا فائدہ یہ ہے کہ مریم نواز کے گرد بھی چند لوگ نہ ہوں. مریم نواز تک لوگوں کی، عام کارکنوں کی رسائی ہو، وہ جاتی عمرہ میں جا کر قید نہ ہو جائیں. ان سے ملنے کے لیے لوگ طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کر کے جائیں تو نہ ملاقات ہو. مریم نواز کا دربار کھلا ہو، وہاں جاتی عمرہ میں لوگ ان سے آ کر پارٹی کارکن آ کر ملتے رہیں. پارٹی کارکنوں تک جب رسائی ہوگی، ایک ایک لوگوں کا نام ان کو خود یاد ہوگا، تو آپ دیکھیں گے. دیکھیں میاں نواز شریف کو کیوں لوگ ووٹ دیتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی وہ عوام میں پاپولر تھے، وہ لوگوں کے اندر جاتے تھے. سیلاب ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، وہ ہر وقت لوگوں میں جا کر گل مل جاتے تھے. اسی طرح مریم نواز کو کم از کم اپنے باپ کی جو یہ خلا ہے، اس خلا کو پر کرنے کا موقع ملے گا. مجھے اب یہ بھی نظر آتا ہے کہ ملک کی آئندہ وزیر اعظم مریم نواز ہوگی. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ میاں نواز شریف اب سیاست سے اس طرح نہیں چمٹے رہیں گے، بلکہ یہ اوپنلی اپنی بیٹی کے لیے فیلڈ کھلا کریں گے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے. پھر اگر نواز شریف ڈسکوالیفائی رہتے ہیں تو پھر مریم نواز صاحبہ آپ دیکھیں کہ آپ کا بڑا اپوننٹ عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہونے والا ہے. اگر اب آپ کے لیے کھلا میدان ہوگا، آپ کھلے میدان میں اپنی صلاحیتوں ذریعے اپنے لوہا منوانے کی کوشش کریں گے. اور دیکھیں آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ لوگ آپ کی جلسوں میں آپ کی بات سنتے ہیں. کاش کہ آپ اس وقت ملک میں موجود ہوں. ملک بحرانوں کا شکار ہے، پنجاب بحران کا شکار ہے، اور زمان پارک میں عمران خان نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. مسلم لیگ کا کیمپ خالی ہے، آئیں اس کیمپ کو رونق بخشیں. مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس بلائیں، جس کا اجلاس ڈیو تھا ابھی تک نہیں ہوا. آپ کی پارٹی کے اندر لوگ آپ کی قیادت میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو لوگوں کا نظریہ، یہ جو سوچ ہے کہ شاید عمران خان صاحب چھا گئے ہیں اور آپ لوگ پیچھے چلے گئے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. محنت کی ضرورت ہے. پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہوں یا ضمنی انتخابات، مسلم لیگ نون نے کوئی محنت نہیں کی. سب لوگ تماشا دیکھتے رہے. جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، سوشل میڈیا کا آپ مضبوط بنائیں. آپ کا سوشل میڈیا ہے ہی نہیں، اگر ہے وہ چند لوگوں تک محدود ہے، ان کی کوئی رابطہ نہیں ہے کسی کے ساتھ.
کوئی ان کی جدوجہد نہیں ہے، کوئی ان کے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں. جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ سرگرم ہے. پی ٹی آئی کے پاس پورا عملہ موجود ہے، آپ پاس وہ لوگ بھی نہیں ہیں. کاش کہ آپ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کریں. جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کی پارٹی کو جان پیدا کریں گی. ملک میں 2 جماعتی نظام اب لازمی آنا ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہوں گی اور دوسری طرف پی ٹی آئی ہوگی.